महबूब की नाफरमानी करोगे और मेरा महबूब अगर तुम्हें छोड़ देगा, अल्लाह मेरे महबूब को तुमसे बेहतर औरतें अता कर देगा, तुमसे बेहतर बीवियां। सूरत तहरीम की 26वीं आयत उतरी इस मौके पर, और वही अल्फाज जो उमर पाक ने अदा किए अल्लाह ने कुरान में नाजिल कर दिए। फरमाया, ऐ मेरे महबूब की बीवियों, अगर मेरा महबूब तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें तलाक दे देगा, तो तुमसे बेहतर मैं अल्लाह इनको अता कर दूंगा। ये चंद आयात मैंने हवाला दिया है। 21 आयात ऐसी हैं जो सैयदना फारूक आजम की ख्वाहिश पर अल्लाह ने नाजिल की महबूब के सीने अतहर पर। उमर कोई आम नहीं है, आम नहीं है सैयदना फारूक आजम। वो है जिनके दिल में ख्याल आए अल्लाह कुरान नाजिल कर देता है, अल्लाह कुरान नाजिल करता है। और सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीमुल मर्तबत हैं। हजरत क़ाब पाक ये वो हैं कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का जमाना पाया था मगर हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये पहली आसमानी किताबों के राहिब थे, आलिम थे। इन्होंने दौरे सदीक अकबर में भी कलमा नहीं पढ़ा, दौरे फारूक आजम में भी नहीं पढ़ा था, उस्मान गनी के दौर में पढ़ा, मगर इनके दिल में नरम थी। ये हुजूर की बारगाह में आते जाते थे, सहाबा के करीब रहे, कभी इस्लाम की मुखालफत नहीं की। पूछा किसी ने कि हजरत आप इतने करीब रहते हो, कलमा क्यों नहीं पढ़ते? कहते मैंने तौरात में जो निशानियां पढ़ी हैं, मैं वो निशानियों की तस्दीक कर रहा हूं। वहां लिखा है हुजूर के बाद पहले खलीफा अबू बकर होंगे, उनकी इतनी खिलाफत होगी, दूसरे खलीफा उमर होंगे, उनकी इतनी खिलाफत होगी, मैं तस्दीक के बाद कलमा पढ़ूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ कि जब वो गुलाम मुगीरा बिन शोबा का गुलाम, ये जब ईरान हजरत फारूक आजम के दौर में फतह हुआ, क्योंकि ईरान कोई आम मुल्क तो नहीं था ना, ईरान उस वक्त की सुपर पावर थी। उस वक्त के दो ही सुपर पावर थी, एक रूम था, दूसरा ईरान था, और ईरान रूम से भी बड़ी सुपर पावर थी, ये उससे भी बड़ी सुपर पावर थी। और जब ईरान फतह हुआ दौरे फारूक आजम में, यह कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। इसलिए आज भी ईरानी फारूक आजम से नफरत करते हैं, उनकी जिबिल्लत में ये चीजें हैं। वो समझते हैं कि हमें आज तक कोई फतह नहीं कर सका था, मगर उमर जैसा बंदा आया, वो जो अबू लुल फिरोज, वो गुलाम बन के आया था। असल में वो गुलाम, वो ईरानी था और नसरानी था, नसरानी था। मुगीरा बिन शोबा के यहां वो बतौर गुलाम था। सैयदना फारूक आजम के पास शिकायत लेके आया, शिकायत लेके आया। उसने कहा हुजूर मुझसे मुगीरा बिन शोबा इखराज ज्यादा लेता। खिराज का मतलब होता है गुलाम मालिक से तय करता है कि मैं ये हुनर जानता हूं, ये काम करके इतने पैसे हर रोज आपको दे दूंगा, एक वक्त के बाद तू मुझे आजाद कर देना, जब मैं ये रकम पूरी हो जाए आजाद कर देना। हजरत उमर पाक ने फरमाया तू काम क्या करता है? उसने गणाए, मैं लोहे का काम जानता हूं, बढ़ाई का जानता हूं, मीनाकारी का जानता हूं, मैं मकान भी बना लेता हूं, लकड़ी का काम भी जानता हूं, मैं और भी करता हूं। उमर पाक ने फरमाया मैंने सुना है तो चक्की भी बना लेता जो हवा से चलती है। उसने कहा हाँ बना लेता हूं। हजरत उमर पाक ने फरमाया एक चक्की मुझे भी बना दे। अब उसने क्या कहा? उसने कहा तुझे ऐसी चक्की बना के दूंगा कि कयामत तक उसकी गूंज होगी, मशरक से मगरब तक वो चलेगी। वो जब चला गया, हजरत उमर पाक ने कहा एक गुलाम मुझे धमकी दे के चला गया, एक गुलाम मुझे कत्ल करने की धमकी दे के चला गया है। बस फिर क्या हुआ, चंद दिन गुजरे, हजरत काब आए, उन्हें कहा या उमर तेरे पास 3 दिन हैं,
3 دن ہیں، 3 دن تیری زندگی کے ہیں۔ حضرت عمر پاک نے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے، اب تیری زندگی کے 3 دن باقی ہیں، 3 دن کے بعد تو شہید کر دیا جائے گا، میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے۔ اور عمر وہ ہے جس کی عظمت اللہ پہلی کتابوں میں بھی نازل کر رہا ہے۔ حضرت کعب پاک مسلسل یہ بات کہتے رہے، مگر جب وہ تیسرا دن وہی آیا کہ وہ پہلے ہی آ کے مسجد میں چھپ گیا، عمر پاک فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لے کے گئے، وہ نکلا اور اس نے حالت نماز میں حضرت عمر پاک پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر پاک پر اس نے حملہ کر دیا، اس کے پاس جو خنجر تھا، جو چاقو تھا، اس سے اس نے اس تیزی کے ساتھ حملے کے وار کیے کہ ایک اس نے جو ضرب لگائی وہ سینے سے نکلتی ہوئی ناف تک چلی گئی، خوراک کی ساری نالیاں کٹ گئی۔ اور جب وہ نکلنا چلا، دوڑنے کی کوشش کی، صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی، 13 صحابہ زخمی ہو گئے، اور روایت میں آتا ان میں سے بھی 6 شہید ہو گئے پھر بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ اور جب اس کو پکڑا پھر اس نے اپنے ہی خنجر سے خود کو قتل کر لیا، اس نے کہا اب تو میں مارا جاؤں گا۔ تو اس طرح حضرت فاروق اعظم شہید ہوتے ہیں یکم محرم شریف کو۔ مگر ساری بات سنانے کا مقصد کیا ہے کہ جو سید امیر المومنین کا قاتل ہے، آج بھی ایران کے اندر اس کا بہت بڑا مزار بنایا ہوا ہے، باقاعدہ اس پہ چڑھاوے چڑھتے ہیں، اور اس طرح کا اس کو مقام و مرتبہ ہے جس طرح ائمہ اہل بیت کو دیا ہوا ہے ایران کے اندر باقاعدہ تو، اور اس پہ صلواتیں پڑھی جاتی ہیں، درود پڑھے جاتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ ہاں جی، باقاعدہ طور پر ہم بڑے شوق سے فیروزے پہنتے، یہ اس کے نام سے یہ فیروزہ بنا ہوا ہے، اصل میں یہ فیروزہ پتھر ہے، یہ ابو لولو فیروز کے نام سے تخلیق کیا ہوا ہے انہوں نے۔ مگر بات لمبی نکل گئی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک وہ حضرت فاروق اعظم سے اس قدر عداوت کیوں کرتے ہیں، ان کی جبلت کے اندر ہے۔ اور حضرت عمر پاک کے بغیر کبھی بھی دین اسلام جو عرب سے نکل کر کہاں تک گیا، شمالی افریقہ، سوڈان تک، کہاں تک گیا، عراق تک، شام تک، 36 علاقے، 22,000 مربع میل سے زیادہ۔ اور یہ کیوں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر پاک فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں دودھ کا پیالہ پیش ہوتا ہے، سرکار نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، اور پھر وہ پیالہ سرکار نے جو بچا مجھے عطا کر دیا، وہ سارا دودھ میں نے پی لیا۔ نبی علیہ السلام سے جب یہ خواب کی تعبیر پوچھی، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، فرمایا میرے بعد سارے کا سارا علم اللہ نے عمر کو عطا فرما دیا، کا علم اس سے مراد ہے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت اما عائشہ الصدیقہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث دال کے اوپر زبر سے، محدث ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، محدث جس پہ الہام ہو، جو رب سے باتیں کرتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی محدث تھے، میری امت کا محدث فاروق اعظم ہے۔ یہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس پہ الہام اترتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو متعدد شاستہ کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابن خطاب مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
جب بھی شیطان کسی راستے سے آتا ہے اور وہ تمہیں جب دیکھ لیتا ہے وہ تیرے راستے سے ہٹ جاتا ہے، راستہ بدل جاتا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس پاک فرماتے ہیں، حضرت عمر پاک نے ایک بات کہی، اس نے کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب سے موافقت کی ہے. تین باتوں میں. پوچھا کون سی؟ کہا ایک یہ کہ میں نے تمنا کی مقام ابراہیم جائے نماز بنے، اللہ نے بنا دیا. کہا نمبر دو میں نے پردے کے متعلق سوچا، اللہ نے فرض کر دیا. اور پھر عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ازواج کے متعلق جو بات کہی، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ ہے شان سیدنا فاروق اعظم. اور پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک عمر بن خطاب اسلام کا مضبوط قلعہ تھے. سیدنا عمر پاک اسلام کا مضبوط ترین قلعہ تھے. جب تک اس دنیا میں قائم رہے کوئی نکلا نہیں، اسلام میں داخل ہوا. اور فرمایا جس دن شہید ہوئے، فرمایا آج اس قلعے میں سوراخ ہو چکا ہے، آج اس اسلام کے اندر آئے گا بھی اور نکل بھی جائے گا. محدثین نے شرح یہ لکھی کہ عمر پاک کے دور میں کبھی کوئی علاقہ مفتوح نہیں ہوا مسلمانوں کہ مسلمانوں نے علاقہ فتح کیا ہو اور پھر واپس کافر لے گئے ہوں. مگر سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے بعد پھر ایسے حالات ہوئے کہ دوبارہ کافر حملہ آور ہوئے اور علاقے کچھ واپس لیے، جنگیں کری. یہ اتنا مضبوط قلعہ تھا عمر پاک. اور حضرت علامہ شیرانی ایک بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی مجلسوں کو نبی علیہ السلام پر درود اور عمر بن خطاب کے ذکر سے آباد رکھا کرو. حضرت عمر پاک کے ذکر سے اور حضور پر درود و سلام پڑھنے اور عمر پاک کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو آباد کیا کرو. اور پھر فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کی یاد کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا ایک سال کی عبادت کی طرح ہے. جہاں سیدنا فاروق اعظم کا ذکر خیر ہو رہا ہو. اور اسی لیے فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرات ذی احتشام بات کرنے کا